بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی عمل جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہو، نمبر دو وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک عمل بظاہر بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک عمل بہت بڑا ہے لیکن اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہی نہیں، وہ عمل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو دو چیزوں کو سامنے لے آئیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کر لیں، اور دوسرے نمبر پر اس پر غور کر لیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس طریقے کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق وہ عمل کر لیں تو بظاہر ایک عمل چھوٹا ہوگا لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا ہوگا۔ کوئی عمل بھی ذات کے اعتبار سے نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ کوئی عمل بھی ذات کے اعتبار سے نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا ہی اس کو بڑا کرتی ہے اور اللہ رب العزت کی عدم رضا اس کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ایک آدمی پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے لیکن نیت اس کی واہ واہ کی ہوتی ہے، بلے بلے کی ہوتی ہے، وہ عمل رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور ایک عمل بظاہر بالکل چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی رضا کی نیت آ گئی تو وہ چھوٹا عمل بھی بہت بڑا عمل بن گیا۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری زندگی دین کے تابع ہو کر گزاری، امت کی خیر خواہی کی، امت کی رہنمائی کے لیے بہت زیادہ کتابیں لکھی، پوری زندگی درس و تدریس کے شعبے کو اختیار کیے رکھا۔ ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، کانے کی قلمیں ہوتی تھی اور کانے کی قلمیں آپ کو پتہ ہے سیاہی کو جذب کر لیتی ہیں۔ تو گرمی کا موسم تھا، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی تو دل میں صرف اتنا خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، یہ اپنی پیاس بجھا لے، میں بعد میں لکھ لوں گا۔ وفات کے بعد کسی آدمی کے خواب کے اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے میری بخشش کر دی ہے۔ فرمایا کہ بخشش کی وجہ کیا بنی؟ تو فرمایا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جو باقی زندگی کے اعمال ہیں وہ میری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے بخشش کا ذریعہ اس مکھی کو، وہ جو میں نے سیاہی چسائی ہے، اس کی پیاس بجھائی ہے، اللہ نے بخشش کا ذریعہ اس کو بنا دیا۔ اسی طرح ایک فاحشہ عورت بنی اسرائیل کے اندر تھی، کہیں سفر کر رہی تھی، دیکھا تو کتا پیاسا مر رہا ہے، گرمی کی شدت ہے، قریب کنواں تھا، پانی گہرا تھا، تو اس نے اپنا موزہ اتارا، دوپٹے سے باندھا، پانی نکالا اور کتے کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے، اس کی جان بچائی ہے، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں تیری کیا کر دوں؟ بخشش کر دوں، تیرے اوپر رحم کر دوں۔ تو صرف کتے کو پانی پیانے کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کر دی۔
اور احادیث میں یہ بھی موجود ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا بڑے بڑے سخی آئیں گے، بڑے وہ آئیں گے جو شہید ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علماء آئیں گے، اور بخشش صرف اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ تیری نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے شہید کہہ دیں، لوگ مجھے مجاہد کہہ دیں، بہادر کہہ دیں، لوگ مجھے بڑا علامہ کہہ دیں، شیخ الحدیث کہہ دیں، مفتی کہہ دیں۔ اللہ کیا فرمائیں گے کہ لوگوں سے واہ واہ کروانے کی نیت تھی، وہ ہو چکی، جا اب لوگوں سے بدلہ لے لے، جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے بظاہر دیکھو کتنے بڑے عمل تھے، لیکن جب اللہ کی رضا کی نیت نہ ہوئی تو یہ سارے کے سارے رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہوئے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت بعض اوقات اس کے عمل سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو بظاہر ہم دنیا کا کام کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں کمانے کے لیے، تو اس کے اندر اگر ہم اپنی نیت کر لیں تو یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں کیوں جا رہا ہوں؟ جن بیوی بچوں کے حقوق ہیں، خاندان کے حقوق ہیں، ان کے لیے میں نے کمانا ہے، جس کے لیے میں گھر سے جا رہا ہوں اور اس کے حلال کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ بظاہر دنیا کما رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے سے اللہ رب العزت احادیث کے مطابق ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم وفی روایت نیاتکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، اللہ رب العزت تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نیت میں کیا ہے، تمہاری نیت میں کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم زندگی کے ہر عمل کو اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ بظاہر جو دنیا کا کام ہوگا اس کام کو بھی ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔